سب سے بڑی میری جو ڈیمیرٹ ہے کہ میں ان کی طرح قرآن نہیں پڑھ سکتا، اور کیونکہ قرآن اللہ کہتے ہیں اگر پہاڑ پہ اتارتا پھٹ جاتا، مجھے تراویح میں نیند آتی ہے، میں کیسے یہ آیت مجھ پہ پروف نہیں ہو رہی کہ لو انزلنا ھذا القرآن، اگر یہ قرآن اللہ پہاڑ پہ اتارتا اس کی خشیت سے پھٹ جاتا۔ قرآن تو اللہ کا پورا کلام ہے، اللہ یہ تو تجلیات سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا موسیٰ نے کہا اللہ تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے تو نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو اگر پہاڑ کو دیکھ لے نا تو میں تجھے اپنی اجازت، اللہ نے ایک تجلی ماری ہے تو پہاڑ پھٹا، موسیٰ سے بے ہوش ہو گیا۔ اور قرآن بھرا ہوا ہے، اتنی ایسی کتاب ہے، ایک ایک آیت سن کے لوگوں کی زندگی پلٹ جاتی ہے۔ اور سچ بتاؤ مجھے تو تراویح میں ابھی تک نہیں تھا، کیوں؟ اذا تلیت علیہم آیات ذات ایمانہ، چلو قرآن ان کا ایمان بڑھتا ہے، ہمیں قرآن سے ان کی نیند آتی ہے، کوئی مسئلہ ہے، پیناڈول تو ٹھیک کر رہی ہے سر درد، لیکن قرآن سے ایمان نہیں بڑھ رہا، سورہ فاتحہ سے شفا نہیں مل رہی۔ قرآن کی ہر آیت میں عرب کہتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں شفا، عرب کہتے ہیں قرآن کی ہر آیت میں شفا ہے جس نیت سے پڑھو، ہمیں شفا نہیں ملتی، پورے ہمارے اسپتال بڑھی جا رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا بڑھی جا رہا ہے۔ میرے دوستوں ہدایت چند علامات آپ کو بتاتا ہوں۔ ابھی ہم حج کے سفر پہ تھے نا تو میں بیان وہاں اپنے گروپ میں کم کرتا ہوں، لیکن آخری بیان بڑا زور ہوا، مفتیان بیٹھ بھائی آدمیوں سے بات کرو واپسی کی بات، میں کہا بھائی آپ سے گزارش ہے میں آپ کے ساتھ 1 مہینہ رہا، لیکن میری نظر میں آپ کا حج بالکل فیل ہو گیا ہے، آپ 0 مارکس نہیں نیگیٹو میں جاؤ گے، یہاں سے توبہ کر لو۔ کہ کیوں؟ میں کہا اللہ نے آپ کے 5 امتحان لیے ہوں گے میرے بھی لیے، تو اللہ کہتے ہیں یہ ضرور لوں گا کہ جو آدمی کہتے ہیں ان الذین قالوا ربنا ثم استقاموا، جو اللہ کو رب بنا کے اللہ تو رب ہے اور اس پہ ڈٹ جائے، پھر اللہ کہتے ہیں احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا لا یفتنون، کیا تم گمان کرتے ہو کہ اللہ تمہیں مان لیا، اللہ تمہیں امتحان میں ڈالے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں ابھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا تھا تو بیچارے دین میں بھی لگے اور دین ہے بھی نہیں، سمجھ رہے دین میں، تو میں کہا تمہیں ایک بات بتاؤ، میں نے کمپیوٹر سائنسز میں گریجویشن کیے تو میرے ہر سال امتحان آتے تھے، ہر سال، اور امتحان کی ہم تیاری بھی کرتے تھے۔ میں کہا میں جب تبلیغ کے کام میں لگا بسیر ہو رہا، پہلا امتحان آیا میرا گھٹنا ٹوٹ گیا، فریکچر ہو گیا، کرکٹ باہر، ٹاپ پہ تھا میں اس وقت، ٹیم دنیا میں ٹاپ پہ تھا، میرا نمبر 1 آتا تھا، سچن برائن اور میں، گئی نیچے کرکٹ 6 مہینے۔ پھر میں نے فٹ اپنے آپ کیا، اس وقت عمر میری تقریباً 32-33 سال کی تھی، اور میں میچ کھیلنے گیا 6 مہینے بعد، تو اللہ نے پہلے میچ میں 100 کرا دیا۔ چھوٹی سی میری بہت ہی خوبصورت بچی تھی، بڑی بڑی پلکیں، گندمی رنگ تھا اس کا، بہت ہی سونی تھی، امریکہ جاؤں سارے جہاز میں لینے، اس کو نظر ہی لگی گئی، نظر تو موت آدمی کو دے دیتی ہے، انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہڈی تک پہنچا دے، پتہ بھی نہیں تھا۔ اس جس دن 100 کیا اس دن میں نے اپنی بیٹی کو ہاتھ سے دفنایا، 3 سال کی بچی، امتحان۔ پھر میں بچی کو دفنا کے آیا تو کرکٹ اور دنیا میں نے سب کچھ بیچ دیا۔ 1 سال بعد میرا ہیمٹ بون فریکچر، کرکٹ اور گئی، تو میرے اوپر 4-5 سال امتحان ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ ہو نہیں سکتا کہ میں تمہیں 5 آزمائشوں میں نہ ڈالوں، تھوڑا سا بشے، زیادہ نہیں، بشے خوف، ڈراؤں گا۔ میں اتنا ڈرتا تھا، یا ساتھ کوئی بیٹھا، حالانکہ خالی ہوں، رات کو 2 بجے اٹھا دوں، ان کا کہاں کوئی نظر بھی نہیں آتی، اتنا خوف۔ پھر تھوڑا سا نقصان، تو حج پہ خوف آتا ہے نا، حج پہ ابھی اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ہمارے ساتھ والی مینا 1 نمبر 50 لاکھ کا لائٹ ہی چلی گئی، اوئے 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 جو خوف، اب کیا بچے مر رہے ہیں، مر جائے گا بچہ، خوف۔ پھر 3 دن کھانا نہیں آیا مینا، وہ بھوک سے امتحان لیا، انہوں نے ایسی کی تیسی کر دی حاجیوں کی، اور یہ گروپ لیڈر ان کی ایسی کی تیسی، ان کی جو گالم گلو مارا ماری، پہلے ایک پیپر میں فیل، تو اس سے بھوک کے پیپر میں فیل، تیسرا جانی نقصان، ٹانگ ٹوٹ گئی اس میں فیل، مالی نقصان، لو جی بکرا دینا پڑا پورے گروپ کو، جی وہ تاخیر ہوئے مزدلفے میں، مالی نقصان، اور جو ثمرات آ رہے تھے 5 اسٹار ہوٹل کے، زمزم ٹاور کے، وہ بھی بند ہو گئے، انہوں نے سارا مخلوق پہ ڈال دیا۔ اللہ نے کہا تمہارے 0 مارکس ہیں، اس پہ کوئی مارکس نہیں۔ اللہ والا کون ہے؟ جب یہ امتحان ضرور ڈالوں گا ہر جگہ، ہمارے پر آتے ہیں، یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، یہ ہیں اللہ والے، یہ ہر مصیبت کو اللہ، یہود، نصارہ، امریکہ، چائنا، وہ آپ سے بات کر رہے ہیں، جو آتا ہے دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک مزاج بن گیا ہے، حکومت ایسی سارا دن مسجد میں غیبت ہو رہی ہے، آرمی ایسی سارا دن آرمی کی غیبت، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں، مریض ڈاکٹر کی غیبت، ڈاکٹر مریض، نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امتحان ضرور لوں گا۔ تو قرآن میں ہدایت کی 4 علامتیں یاد رکھیے گا۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، صرف انما عربی میں کہتے ہیں صرف، یہ بھی مسلمانی نہیں، یہ تو ہیں ایمان والے کون ہیں؟ صرف وہ ہیں جو اللہ کے گھر کو 24 گھنٹے آباد رکھتے ہیں۔ پہلی بات، میں پوری دنیا پھر رہا ہوں،
الا ماشاء اللہ مدرسہ یا تبلیغی مرکز، اس کے علاوہ ساری مساجد خالی پڑی. اس لیے ہسپتال اوور لوڈڈ ہیں. ہمارے این ایم سی ہے پیر رکھنے کی جگہ، اسی جیل اوور لوڈڈ ہیں. 2000 کی جیل میں 6000 قیدی. صرف ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کے گھروں کو، یہ نہیں کہہ رہے یہ ڈاکٹر صاحب نے 2 گھنٹے دیے ہیں، وہ ڈاکٹر صاحب 4 گھنٹے کے لیے آتے ہیں. ہسپتال آباد ہے. کیوں نہیں مسلمان یہ کر سکتے کہ مسجد کو 24 گھنٹے آباد کریں؟ اللہ کا گھر ہے. پہلا مکان مسجد بنی تھی، ٹائم ہی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ باہر جو نظام ہے یہ روزی کا، بالکل غلط ہے. یہ باہر مجھے جو کرکٹ روزی ملی ہے کرکٹ گراؤنڈ کے اندر کی وجہ سے ملی. اندر میں نے کرکٹ گراؤنڈ محنت کی، میرا سارا باہر کا نظام یہ دیکھ رہی تھی کرکٹ بورڈ. کھیتی کسان محنت کرتا ہے، باہر کا نظام اندر کی کھیتی سے چلتا ہے. اللہ نے ہدایت یافتہ لوگوں کی روزی کو مسجد کے اندر کی محنت سے جڑا ہوا ہے. باہر دکھتی ہے جیسے چودھری چاند کا سایہ زمین میں دیکھے کوئی پاگل. اور قرآن نے کہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، رزق آسمانوں میں نیچے نہیں ہے. سائے سے میں صرف یہ امتحان لیتا ہوں کہ تو اس کو رازق سمجھتا ہے، مجھے رازق سمجھتا ہے. میری دکان مجھے پال رہی ہے، میری جاب مجھے پال رہی ہے. میں امریکہ چلا جاؤں اور بہت اچھا پالوں گا. اتنے احمق لوگ. بھئی یہ تو ٹوٹیاں ہیں، ٹوٹیوں سے پانی کا کوئی تعلق نہیں. پانی کا تعلق ٹینکی سے. اللہ نے قرآن بتایا میں نے بغیر ٹوٹیوں کو بنی اسرائیل کو 40 سال کھانا کھلایا، بغیر ٹوٹیوں کے. مریم کی باہر کنڈی لگی ہے، روزانہ اندر نیا کھانا پہنچ رہا. اللہ لکی حاضا ذکری علیہ السلام نبی ہے، یہ کہاں سے ہے؟ قالت هو من اللہ، اللہ نے بھیجا ہے. اللہ سمجھتا ہے کسی سبب کا محتاج. میرے دوستوں پہلی علامت ہے بغیر جم کے مسل بنا کے کوئی دکھا دے، بغیر سوئمنگ پول کو کوئی سوئمر بن کے دکھا دے، بغیر میڈیکل یونیورسٹی کے گھر میں ڈاکٹر بن کے دکھا دے، بغیر جہاز کے پائلٹ بن کے دکھا دے. مسجد انسان بننے کی جگہ ہے، ڈاکٹر بننے کی جگہ میڈیکل یونیورسٹی. کرکٹر کی اللہ نے ایک ہی جگہ بنائی ہے ڈاکٹر بننے کی میڈیکل یونیورسٹی. ایک ہی جگہ ہے سوئمر کی پانی، ایک ہی جگہ پائلٹ کی جہاز، ایک ہی جگہ کرکٹر کرکٹ گراؤنڈ ہاکی گراؤنڈ میں. اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ دل بننے کی جگہ اور انسان بننے کی جگہ، ایمان بننے کی جگہ تقوی بننے مسجد ہے. اور آج اس محنت کو مسلمان کچھ سمجھ لیں. میں جنید جمشید انضمام ساری تبلیغ اور تمام صحابہ مسجد کی محنت سے انسان بنے. اور آج میرے دوست اور اللہ خود کہہ رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، دل تمہیں عقل سٹیائی میں. اصل میں نے ایک یہودی عالم سے سنا جو امریکہ میں پڑھاتے ہیں قرآن حدیث، یہودی عالم مسلمان ہو گیا، کہ عقل یہاں نہیں ہوتی، یہاں انٹیلیجنس ہوتی ہے، وزڈم کا تعلق دل سے. قرآن کہہ رہے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا. دوسرے قرآن افلم یسیروا فی الارض فتکن لہم قلوب یعقلون بہا، قلوب یعقلون بہا. تو کیوں اللہ کی زمین پہ نہیں پھرتا تاکہ اللہ تیرے دل کی عقل کو کھول دے. ہم عقل کو یہاں سمجھ رہے ہیں. اب اندازہ لگاؤ جتنے بڑے بڑے ملک ہیں ان کے جو حکمران ہیں وہ 70+ ہیں. آدمی کی شادی ہو اور شادی کو 25 سال گزر جائیں تو عقل تقریباً سٹیا جاتی ہے. میں ان میں شامل ہوں، اپنے والد صاحب کو دیتا ہوں، عمر ان سے اوپر نکل چکے ہیں. تو آدمی جو ہے آہستہ آہستہ یہاں اب آپ این کے پہننی نظر نہیں آ رہا، قرآن پڑھنا ہے. انسان کی یہ عقل آنکھ کان کم ہو جاتے ہیں، لیکن یہ عقل اور آنکھ اور کان بڑھتے جاتے ہیں. اس کی آنکھ اور کھل جاتی ہے. قسم کھا کے بتا رہا ہوں 20 نمبر یاد نہیں. میں ایسے آدمی کو جانتا ہوں 93 سال کی عمر تہجد پڑھا تھا 3 گھنٹے کی. 93 سال بابا سردی میں اور بغیر کسی جیکٹ کے یہ رائیونڈ میں اور 3 گھنٹے کی تہجد پڑھی. میں کہا بابا جی اینے کیوں لاندے؟ کہتے پتر ایس آنکھ نے جب تو ہوش سنبھالیا ہے، کسی نامحرم عورت نہیں دیکھا، آنکھ بالکل ٹھیک ہے. میں نے آج تک نامحرم عورت نہیں دیکھی. اللہ نے مجھے اینک سے بچایا. جس نعمت کا شکر کرو گے یعنی وہاں لگاؤ گے اللہ لکھا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اس کو نعمت کو بڑھاؤ. اور جس نعمت سے کفر کرو گے حرام دیکھو گے میں نعمت کو گھٹا دوں، عذاب میں ہوں. پہلی علامت ہے مسجد کی محنت جو آج مسلمان 1% بھی نہیں. نمبر 2 یہ نماز قائم کرتے ہیں، خود نماز نہیں پڑھتے، نماز کی محنت کرتے ہیں کہ میری اور ساری انسانیت کی نماز قائم ہو جائے. نمبر 3 یہ زکوٰۃ قائم کرتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ ابھی بتایا تھا یہاں زکوٰۃ کا نظام قائم ہوا ہے. نمبر 4 ولم یخش الا اللہ، یہ اللہ کے علاوہ کس سے ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں اللہ کے علاوہ سے ڈرتے ہیں؟ کیونکہ ہم اللہ کے علاوہ کو رازق سمجھتے ہیں. میں کیوں ڈرتا ہوں مخلوق سے کہ مجھے ڈرے میں مر نہ جاؤں؟ اللہ کی قسم ما کان نفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب موجودہ، کسی نفس کو موت نہیں آ سکتی پہلے یا بعد میں. اللہ نے لکھی ہے کتاب میں، کوئی مر نہیں سکتا. 16 گولیاں لگی آدمی کو، بچ گیا میرے سامنے. اور بین ہولیا کے کرکٹر ہے اور کنورٹیبل گاڑی چلا رہا تھا، کرکٹر انگلینڈ کا ابھی سپر سٹار بن رہا تھا.
سورا خوبصورت لڑکا گرل فرینڈ کے پورش میں جا رہا کر رہا, یہ راڈ لگا 20 کلومیٹر میں مر گیا. وہ مر گیا. ابھی ہمارا ایک دوست ہے زیمبیا میں, پوری گاڑی کو آگ لگ گئی, بیلٹ نہیں پہنی تھی, کہتے جی بیلٹ پہنی تھی تو بچ جاتا, اور اس نے بیلٹ نہیں پہنی تھی باہر چلا گیا, بیلٹ پہنی تھی آگ لگ جاتی. تو بعض دفعہ بیلٹ نہ پہننا بھی بہتر بن جاتا. کسی اچھا میں ایک آدمی سے ملا مسجد میں, یہاں سوراخ, میں کہا کیا ہو, یہ کیا ہو, کہتا صحیح گولی گزری تھی یہاں سے. میں کہا تو بچ گیا, کہا صحیح میری میموری صحیح نہیں تھی, میری میموری ٹھیک ہو گئی, اور گولی گزر گئی, بچ گیا. اور کسی کو موت نہیں آ سکتی, ڈرے میں ہمیں یہ مارنا دے, یہ مارنا, اس کی ایسی ہی تیسی. جس جگہ موت آنی ہے مستقرہ, اس جگہ جہاں ٹھہرنے حاضر سب دے, اسی ہم ڈر رہے ہیں. اللہ کہہ رہے ہیں یہ نہیں ڈرتے موت سے, وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ, اور رازق کوئی نہیں ہے. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى رِزْقِهَا, ساری مخلوق کا رازق اللہ ہے. فاطمہ کا رازق اللہ ہے, نبی نہیں تھے, فاطمہ بھوکی, نبی کے پاس ٹائم نہیں تھا. ہمارے پاس ٹائم ہے, اللہ کا دین مرے پہلے بیٹی سیٹ کر لو. نبی کے پاس ٹائم نہیں تھا. ہمارے پاس ٹائم ہے بیوی سیٹ کر لیں, باقی اللہ کا دین بعد میں دیکھیں گے. نبی کی بیوی بھوکیاں, ہلال ثم ہلال ثم ہلال, 3 چولہا نہیں لگتا. تو یہ ہدایت کی 4 علامت ہے. فَأَسَا أُولَئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ, یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں جو 4 کام کرتے ہیں. تو کیا کام ہے 4 بھائی؟ یہ مساجد کو آباد رکھتے ہیں 24 گھنٹے. واللہ پوری دنیا پھر گیا ہوں, جہاں مساجد آباد ہیں وہاں کے حالات ہی مختلف. ہم یہاں گئے, اپنا گرم چشمہ خود گیا میں, 3 دن رہا. جنہیں جمشید کا جہاز گر گیا تھا, ہمارے چترال سے اوپر گرم چشمہ ہے, تو وہاں -10 تھا, بہت ٹھنڈ تھی, اور پہاڑی ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. نہ ہم نے وہ LA میں دیکھی, نہ ہم نے وہ نیو یارک میں دیکھی برف. -30 تک میں گیا ہوں کینیڈا, یہ ٹھنڈ تباہ کن ہے, نہ بجلی نہ گیس, اندر کے مسجد گرم. تو میں نے کہا یہ کیا, کہا سعید بھائی جب سے ہم نے مسجد کو 24 گھنٹے آباد کیا, اس مسجد کے نیچے پانی ہے, یہ پوری بستی پانی پہ بنی, گرم چشمہ. اللہ نے ہماری مسجد کو سردی میں پانی کو گرم کر دیتا, گرمی میں ٹھنڈا کر دیتا. میں 3 دن گزار کے. تو پہلا کام ہے مسجد 24 گھنٹے آباد, جیسے اسپتال ہو رہے ہیں. نمبر 2 سب کو نمازی بنانا. نمبر 3 سب کی زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا. اس کو قائم کرنا ہے, پہلے اپنی ذات سے تو کروں, پہلے باپ کو تو بتاؤں بیٹے کو. ہم پتہ نہیں کہاں چھکے مار رہے ہیں, گلے 8 وکٹیں اڑی ہیں, چھکے مارے جگہوں پر بھی وکٹیں گری ہوئی ہیں. ہر آدمی 10 آدمی لے لے اپنے, اور کہ میں, اور یہ اللہ کے علاوہ کسی, کیوں کہ رازق صرف اللہ کی ذات. اب آگے صالحین کی بھی 4 علامتیں بتائی. نمبر 1 یؤمن باللہ یوم الآخر, سب سے پہلے آخرت پر اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے جو آخرت اور اللہ پہ ایمان رکھتا ہے یہ مسجد کو آباد کرتا ہے, پہلی چیز. نمبر 2 یہ نیکی کی دعوت دیتے ہیں. نمبر 3 یہ برائی سے روکتے ہیں. یار ہم اپنے چھوڑ دیں سب کو. میں نے ڈاکٹر سے پوچھا کہ آپ نے اپنے محلے میں کوئی کام کیجیے, وہاں پر ٹائم نہیں, اور یہ سب کے